نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما، ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير، آمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. So students, الحمدللہ بفضل اللہ تعالی ہم لوگوں نے آج سے بإذن اللہ ایک نیا چیپٹر سٹارٹ کرنا ہے جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ چیپٹرز میں سے ہے. ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے جب تجوید پڑھنا شروع کی تھی اس وقت تجوید کے جو لغوی معنی اور جو اصطلاحی معنی تھے وہ آپ لوگوں نے سمجھے تھے، رائٹ؟ ہم لوگوں نے وہاں پر یہ سمجھا تھا اس لیکچر میں کہ تجوید کے معنی تحسین کے ہیں، خوبصورتی کے ہیں. آلسو ہم لوگوں نے سمجھا تھا کہ بیسیکلی تجوید ہے کیا، کہ ہر حرف کو اس کے صحیح مخرج اور صفات یعنی اصلی اور عارضی صفات کے ساتھ. اصلی اور عارضی صفات مطلب اس کا ہم انشاءاللہ اسی چیپٹر میں بہت ڈیپلی سمجھیں گے. تو پوائنٹ کیا ہے؟ پوائنٹ یہ ہے کہ اگر ایک اسٹوڈنٹ یہ کہیں کہ یہ دعویٰ کریں کہ میں نے نون ساکنہ، میم ساکنہ، مدود اور مخارج پڑھ لیے، اب میں نے تجوید کا میکسیمم پورشن پڑھ لیا ہے، نو، اٹس رانگ. تجوید کے جو موسٹ امپورٹنٹ چیپٹرز ہیں اس میں جہاں مخارج الحروف ہیں کہ آپ کو پتہ ہو کہ ہر لیٹر کو کہاں سے آرٹیکولیٹ کرنا ہے، وہاں صفات الحروف بھی ہیں. ٹھیک ہے، صفات الحروف یہ تجوید کے موسٹ امپورٹنٹ چیپٹرز میں سے ہیں. اگر آپ نے مخارج کا چیپٹر پڑھ لیا، مدود کا چیپٹر پڑھ لیا، میم ساکنہ، نون ساکنہ، لام ساکنہ، را ساکنہ کا چیپٹر پڑھ لیا ہے، تب بھی آپ کی ریسیٹیشن میں اس وقت تک امپروومنٹ اور پرفیکشن نہیں آ سکتی جب تک آپ اچھی طرح صفات الحروف کے چیپٹر کو نہیں سمجھیں گے. تو یہ جو چیپٹر ہے صفات الحروف کا، اس میں بہت امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں. آپ کو اس لیے یہ سب بتایا جا رہا ہے تاکہ آپ لوگ سٹارٹنگ سے ہی سیریسلی انشاءاللہ ہر لیکچر کو فل کنسنٹریشن کے ساتھ اٹینڈ کریں. اینڈ اس کے بعد اسٹل اگر کوئی کویسچن ہوگا آپ کا تو وداؤٹ ہیزیٹیشن آپ مجھ سے پوچھیں. ٹھیک ہے، تو چیپٹر کی طرف موو کرتے ہیں. ایز آلویز ہم لوگ کیا کرتے ہیں، کسی بھی چیپٹر کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم اس چیپٹر کے نیم کی طرف کنسنٹریٹ کرتے ہیں. تو ہمارے چیپٹر کا کیا نام ہے؟ چیپٹر کا نام ہے صفات الحروف. صفات، تو صفات بیسیکلی ورڈ صفہ کی جمع ہے. ٹھیک ہے، اس کا سنگولر ہے الصفہ، الف لام صاد فا اینڈ دین گول تھا. صفہ is singular, plural is صفات. تو الحروف یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ یہ حرف کی جمع ہے. حرف سنگولر اینڈ حروف. الصفہ کا جو ورڈ ہے، ٹھیک ہے، اس کے معنی ہے ما قام بالشیء من المعانی، یعنی وہ چیز جو وضاحت کی وجہ بنتی ہے، جو وضاحت کا باعث بنتی ہے. فار ایگزامپل بہت سمپل ورڈنگس میں آپ کو سمجھاؤں گی. دیکھیں، اس کا یہ مطلب ہے کہ کسی بھی چیز کی جب ہم وضاحت کرتے ہیں تو ہم جن چیزوں پر فوکس کرتے ہوئے اس کی وضاحت کر رہے ہوتے ہیں وہ بیسیکلی اس کے صفات ہوتی ہیں. مثلا ہمارے پاس ہے جیسے ایک بلینکٹ، ٹھیک ہے، اب آپ کہیں کہ یہ بہت سافٹ ہے، ٹھیک ہے، لائٹ ویٹ ہے. یہ کیا ہے؟ اس کی یہ صفہ ہے، یہ کریکٹرسٹک ہے. ٹھیک ہے، یہ بہت چھوٹا ہے یا پھر یہ بہت لمبا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اس کی صفہ ہے. ٹھیک ہے، اچھا، یہ صرف ایسے ہی نہیں کہ نان لیونگ تھنگس کے نو، ہم ایون کہ آپ اگر مجھے بتا رہی ہیں کسی تفسیر کی ٹیچر کے بارے میں، تو آپ مجھے کیسے بتائیں گے ان کے بارے میں؟ یعنی ان کی پرسنالٹی کی وضاحت کیسے کریں گے؟ آپ کہیں گے استاذہ وہ بہت اسمارٹ ہے، ٹھیک ہے،
ان کی صفہ. اچھا وہ بہت لمبی ہے، ٹھیک ہے، ان کا قد لمبا ہے، ٹھیک ہے. اچھا ان دا سیم وہ آپ کہیں گے کہ ان کا جو بولنے کا انداز ہے وہ بہت اعلیٰ ہے. تو یہ جو بولنے کا انداز ہے یہ کیا ہے؟ ان کی صفہ ہے. وہ تفسیر بہت ڈیپلی پڑھاتے ہیں، ان کا علم بہت کیا ہے؟ بہت ڈیپ علم ہے، بہت گہرائی سے وہ بات کو بیان کرتی ہیں. تو یہ سب آپ کیا بیان کر رہی ہیں؟ یہ ان کے صفات بیان کر رہی ہیں. تو وہ ایک انسان، ٹھیک ہے، ایک استاد، قرآن کی استاذہ، ٹھیک ہے، وہ ان کی یہ جو عادتیں ہیں، جیسے اچھے انداز سے بولنا، اعلیٰ انداز سے بولنا، ٹھیک ہے، نرمی سے بات کرنا، ان دا سیم وے جو ان کی فزیکل اپیرنس ہے، جیسے ان کا لمبا ہونا یا پھر ان کا اسمارٹ ہونا، ٹھیک ہے، یا پھر عاجزی سے چلنا، تو یہ سب کیا ہیں؟ یہ سب ان کے صفات ہیں. تو یہ جو ان کا عاجزی سے چلنا ہے یہ ان کی پرسنالٹی کی وضاحت کی وجہ بنی ہے، رائٹ؟ آپ نے ان کی پرسنالٹی کو کیسے واضح کیا کہ آپ نے کہا کہ وہ عاجزی سے چلتی ہیں، ٹھیک ہے. وہ تمام چیزیں جو کسی چیز کی وضاحت کی وجہ بنتی ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ ان کو ہم صفات کہتے ہیں. یہاں تک کلیئر؟ ٹھیک ہے. میں آپ کے سامنے بک رکھ دوں، میں آپ کے سامنے چیئر رکھ دوں، ٹیبل رکھ دوں، یا پھر میں آپ کو کہوں آپ مجھے بتائیں کہ اس ڈور کی کریکٹرسٹکس کیا ہیں، تو آپ مجھے بتائیں گے یہ ووڈ کا بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کا کلر براؤن ہے، رائٹ، یہ اتنا لمبا ہے، اس کی width اتنی ہے. یہ سب کیا ہے؟ اس کی کریکٹرسٹکس ہیں، یہ اس کی صفات ہیں. یہاں تک کلیئر میننگ؟ اوکے. اب ہم آتے ہیں اصطلاحی معنی پر. اصطلاحی معنی کیا ہے؟ اصطلاحی معنی سے مراد یہ ہے کہ کیفیہ تعرض للحرف عند النطق به وتميز عن غیرہ. کیا مطلب ہے وتمیزه عن غیرہ؟ یعنی یہ حرف کے اظہار کا طریقہ ہے. صفات کیا ہیں؟ بیسیکلی حروف کے یا حرف کے اظہار کا طریقہ ہے جو اپنے مخرج سے ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اسے دوسرے حروف سے جدا کرتی ہے. یعنی صفات بیسیکلی کیا ہیں؟ حروف کی بھی صفات ہوتی ہیں. کچھ حرف موٹا پڑا جاتا ہے، کسی حرف کو پڑھتے ہوئے سانس جاری رہتا ہے، آواز بند ہوتی ہے. کسی حرف کو پڑھتے ہوئے آواز جاری رہتی ہے، سانس بند ہوتا ہے. کسی حرف پر جب ہم رکتے ہیں تو اس کو ہلاتے ہیں تھوڑا سا، جیسے اب، قلقلہ. کسی حرف کو ہم اسٹریٹلی جب ہم اس حرف پر رکتے ہیں تو اسٹریٹ پڑھتے ہیں، فار ایگزامپل ٹھیک ہے. تو کسی حرف کو ہم موٹا پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. کسی حرف کو پڑھتے ہوئے بیک آف دی ٹنگ ایلیویٹ ہوتی ہے، کسی حرف کو پڑھتے ہوئے بیک آف دی ٹنگ ایلیویٹڈ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. کسی حرف کو پڑھتے ہوئے پریشر پر ہم فوکس کرتے ہیں کہ آواز کا پریشر کس طرف ہے، سانس کا پریشر کس طرف ہے. تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ حرف کی صفت ہے. اب حرف کو ہم ایسا تو نہیں کہہ سکتے نا کہ یہ حرف زیادہ لمبا لکھا جاتا ہے، یہ حرف زیادہ چھوٹا لکھا جا سکتا ہے، اس طرح تو نہیں اس کی ایکسپلینیشن ہو سکتی. اب حروف کی کریکٹرسٹکس ہیں، حروف کی صفات ہیں، حروف کی خوبیاں ہیں، لیکن اس طرح نہیں ہے جیسے باقی چیزوں کی ہیں. جیسے آپ کسی بک کی کریکٹرسٹکس آپ مجھے بتائیں، آپ کسی انسان کے ایٹریبیوٹس آپ مجھے بتائیں کہ وہ بہت رحم دل ہیں، وہ عاجزی سے چلنے والے ہیں، ان کے بات کرنے کا انداز بہت اعلیٰ ہے، یا پھر وہ بہت ٹال ہیں. یہ سب کریکٹرسٹکس ہم وہاں پر بیان کر سکتے ہیں. لیکن حروف کی بھی کریکٹرسٹکس ہیں، حروف کے بھی ایٹریبیوٹس ہیں، حروف کی بھی خوبیاں ہیں، لیکن وہ خوبیاں سمجھنے کے لیے، ان خوبیوں پر فوکس کرنے کے لیے، ان خوبیوں کو جاننے کے لیے ہمارا علم وسیع ہونا چاہیے. کہ یہ خوبیاں اس طرح نہیں ہوں گی کہ ہمیں وہ چھوٹا بڑا لکھا ہوا نظر آئے، نو، یہ خوبیاں اس طرح ہوں گی کہ حروف کو پڑھتے ہوئے حروف میں کسی حرف میں جو چینجنگ آ رہی ہوتی ہے، کہ کہیں پر علماء نے دیکھا کسی حرف کو پڑھتے ہوئے سانس جاری تھا، آواز بند تھی، کسی حرف کو پڑھتے ہوئے آواز جاری تھی، سانس بند تھا، کسی حرف کو پڑھتے ہوئے بیک آف دی ٹنگ ایلیویٹڈ تھی، کسی حرف کو پڑھتے ہوئے
سین کی آواز آ رہی تھی، کسی حرف پر رکتے ہوئے وہ حرف ہل رہا تھا، ساکن اس کا ثابت نہیں یعنی اسٹریٹ نہیں تھا، جیسے اب، اد، اور کسی حرف پر جب ہم رک رہے تھے تو وہاں پر ساکن جو تھا اسٹریٹ تھا، جیسے ال، جیسے ام، ٹھیک ہے، قلقلہ نہیں تھا. تو یہ ساری کیا ہے؟ یہ ساری صفات ہیں. کلیئر؟ آئی ہوپ انشاءاللہ آپ لوگوں کو یہاں پر کنسیپٹ کلیئر ہوا ہوگا. ابھی تک ہم لوگوں نے کیا پڑھا ہے؟ صفات، جو کہ پلورل ہے کس کا؟ الصفہ کا. صفہ کے معنی کیا ہیں؟ وہ چیز جو وضاحت کی وجہ بنتی ہے، وضاحت کا باعث بنتی ہے، یعنی کسی بھی چیز کو ایکسپلین کرنے کے لیے ہم جن چیزوں کا سہارا لیتے ہیں، جن چیزوں کے تھرو ہم اس چیز کو ایکسپلین کر رہے ہوتے ہیں، وہ اس کے کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں، اس کی خوبیاں ہوتی ہیں، اس کے ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی صفات ہوتی ہیں. اور اب اس ورڈ کو علماء نے تجوید کی فیلڈ میں کس انداز سے، کس اسپیکٹ سے یوز کیا ہے، اس میں ہم لوگوں نے یہ سمجھا کہ بیسیکلی یہ جو صفات ہیں یہ حروف کے اظہار کا طریقہ ہے جو اپنے مخرج سے ادا ہوتا ہے اور اسے دوسرے حروف سے جدا کرتی ہے. یعنی مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے، آپ نے جیسے ویری سمپل اگزامپل میں آپ کو دوں گی، جیسے ہمارے پاس ہے ذا و ث، ذا و ث. ذا یعنی ذال، حرف الذال، اور ضا طا کے بعد جو آتا ہے ضا، اور پھر ث تا کے بعد جو ہے با تا ث. ٹھیک ہے، یہ تینوں حروف کہاں سے آرٹیکولیٹ ہو رہے ہیں؟ سب کا پوائنٹ آف آرٹیکولیشن سیم ہے. سب کا پوائنٹ آف آرٹیکولیشن کیا ہے؟ سیم ہے. آپ لوگوں میں سے ہر اسٹوڈنٹ آئی ہوپ انشاءاللہ بتانے کے قابل ہوگا کہ اس کا پوائنٹ آف آرٹیکولیشن کیا ہے. ٹپ آف دا ٹنگ، ثنایا علیہ، اپر فرنٹ 2 ٹیتھ کے ایجز پر جب ٹچ کرتی ہے وہاں سے ث، ضا، ذا آرٹیکولیٹ ہوتے ہیں. لیکن ان کی آواز میں یہ ڈفرینس کیوں ہے؟ ذا پڑھتے ہوئے بیک آف دی ٹنگ ایلیویٹڈ نہیں ہے، جبکہ وا پڑھتے ہوئے بیک آف دی ٹنگ ایلیویٹڈ ہے. یہ کیوں ہے؟ یہی ان کی صفات ہیں. تو اگر ہم صفت کے چیپٹر کو، صفات الحروف کے چیپٹر کو نہیں پڑھیں گے نا تو ہم حروف کو ادا تو کر لیں گے، جیسے ذا، ث، وا، اس طرح پڑھ تو لیں گے کہ مخرج ہم نے پڑھ لیا، لیکن اس حرف کو اس کا حق نہیں دے سکیں گے. کسی بھی حرف کو اس کا حق دینے کے کیا طریقے ہیں؟ 2 ہی طریقے ہیں، کہ اس کو صحیح مخرج سے پڑھا جائے، اس کو صحیح مخرج سے آرٹیکولیٹ کیا جائے، دوسرا اس کو اس کے صفات کے ساتھ پڑھا جائے. اب میں اگر پڑھوں ثا کو فا بیک آف دی ٹنگ ایلیویٹڈ ہے، واٹ از دس؟ رونگ، بیکاز یہ اس کی صفت نہیں ہے، غلط پڑھ رہی ہوں میں. اور اگر میں وا جو کہ ہیوی لیٹر ہے اس کو میں پڑھوں وا لائک بیک آف دی ٹنگ ایلیویٹڈ نہیں ہے، سو یہاں پر کیا ہے؟ اگین صرف نہیں دی. سو قرآن کی تلاوت کو خوبصورتی سے کرنے کے لیے، قرآن کی ریسیٹیشن میں مزید خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے آپ کو صرف مخارج الحروف نہیں، صفات الحروف بھی اچھی طرح آنے چاہیے. اینڈ اس کے ساتھ ساتھ ڈیفینیٹلی ہمارے پاس باقی کے چیپٹرس بھی انکلوڈیڈ ہیں. اچھا، اب ہم نیکسٹ موو آن کرتے ہیں. اب یہ صفات ہم لوگ کیوں پڑھیں؟ ابھی جو میں آپ لوگوں کو بتا رہی تھی نا کہ ذا وا، تو بیسیکلی وہ اسی ٹاپک میں آتا ہے کہ ہم جب صفات کا چیپٹر پڑھتے ہیں تو ہم یہ کیوں پڑھیں. صفات بیسیکلی کیا ہیں؟ ایک ہی مخرج سے نکلنے والے جو حروف ہوتے ہیں، جیسے ذا، ث، وا، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہیں؟ ایک ہی مخرج سے نکل رہے ہیں. ان دا سیم وے صاد، سین، یہ کیا ہیں؟ کہاں سے نکل رہے ہیں؟ تو بیسیکلی ایک ہی مخرج سے جو حروف نکلتے ہیں، ادا ہوتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل عین ح، عین ح، ایک ہی جگہ سے نکل رہے ہیں، مڈ آف دی تھروٹ. غین خ، ایک ہی جگہ سے نکل رہے ہیں، لیکن ان کی آوازیں مختلف ہیں. نکل تو ایک ہی جگہ سے رہے ہیں لیکن ان کی خوبیاں مختلف ہیں. غین میں اغ، یہ آواز آتی ہے، یہ اس کی خوبی ہے. خا میں اخ،
خراٹوں کی آواز آتی ہے، سنورٹنگ ساؤنڈ، یہ اس کی خوبی ہے. سین میں ایس، سین سٹی کی آواز آتی ہے، اس کی خوبی ہے، لیکن لائٹ لیٹر ہے. تو ایک ہی حرف، ایک ہی جگہ سے نکلنے والے جو لیٹرز ہوتے ہیں ان میں جو فرق آتا ہے، ایک حرف کو دوسرے حرف سے فرق کرتی ہے کیا چیز؟ اس حرف کی صفت، اس حرف کی صفت. تو الٹیمیٹلی رزلٹ کیا نکلا کہ صفات سے کیا ہوتا ہے؟ حروف میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے. صفات سے حروف میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے. تو اگر قرآن الکریم کا جو طالب علم ہے کسی مخصوص کسی بھی پرٹیکولر لیٹر کو اس کی صحیح صفات کے بغیر ادا کرتا ہے تو الٹیمیٹلی رزلٹ کیا ہوگا ہمارے پاس؟ اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے کہ ہمارے پاس جو اس حرف کو ادا کرنے کا طریقہ ہوگا وہ غلط ہوگا. ٹھیک ہے؟ اس لیٹر کی جو اصلی آواز ہوگی اس سے وہ آواز، یعنی وہ طالب علم جس نے بغیر صفت کے کسی لیٹر کو ادا کیا ہوگا ڈیفینیٹلی وہ کیا ہوگی؟ ڈیفرنٹ ہوگی. رائٹ؟ تو ہر حرف کو اس کے صحیح مخرج کے ساتھ ساتھ اس کے صحیح صفات کے ساتھ ادا کرنا لازم و ملزوم، یعنی مینڈیٹری ہے، کمپلسری ہے. یہاں تک کلیئر؟ اوکے. نیکسٹ ہم موو آن کرتے ہیں کہ اب یہ جو صفات کے بارے میں ہم لوگوں نے اتنا سمجھا ہے کہ بیسیکلی حروف کی بھی صفات ہوتی ہیں، حروف کی بھی خوبیاں ہوتی ہیں، اور وہ خوبیاں بیسیکلی کیا ہوتی ہیں؟ جو حروف کی صفات ہوتی ہیں وہ بیسیکلی ایک حرف کو دوسرے حرف سے جدا کرتی ہیں. ٹھیک ہے؟ یہ صفات ایک حرف کو دوسرے حرف سے، ایک ہی مخرج سے نکلنے والے حروف کو کیا کرتی ہیں؟ جدا کرتی ہیں. صفات ایک ہی مخرج سے نکلنے والے حروف کو ایک دوسرے سے فرق کرتی ہیں. ٹھیک ہے؟ اچھا، نیکسٹ ہے ہمارے پاس سلائیڈ جس میں ہم سمجھیں گے صفات الحروف کی ڈویژن. کہ صفات الحروف ہمارے پاس 2 ٹائپس کی ہیں. نمبر 1 صفات الاصلیہ، نمبر 2 صفات العارضیہ. یہ 2 میجر ٹائپس ہیں. ٹھیک ہے؟ ہم نے صفات کی اقسام اب ہم پڑھ رہے ہیں کہ جو ایٹریبیوٹس ہیں، یہ جو کسی بھی حرف کے یہ جو خوبیاں ہیں یہ بیسیکلی 2 طرح کی ہیں. صفات الاصلیہ، the next one is صفات العارضیہ. سو فرسٹ کی طرف ہم لوگ موو کرتے ہیں جو کہ ہے صفات الاصلیہ، یعنی فکسڈ ایٹریبیوٹس یا پھر بنیادی لازمی صفات. بیسیکلی یہ وہ صفات ہیں. اچھا، یہ دونوں چیپٹرز جو ہیں نا، یہ جو دونوں ٹائپس ہیں یہ اپنے آپ میں ایک مکمل چیپٹر آپ اس کو سمجھیں. یعنی صفات الاصلیہ اس کے آگے بہت ڈیپ ایکسپلینیشن ہے. صفات العارضیہ اس کے آگے بھی بہت ڈیپ ایکسپلینیشن ہے. ٹھیک ہے؟ تو ہم 1 by 1 ان سب کو پڑھیں گے بإذن اللہ تعالی. تو سٹارٹ کرتے ہیں صفات الاصلیہ سے. تو صفات الاصلیہ سب سے پہلے اس کی آج کی کلاس میں ہم لوگوں نے صرف اس کو سمجھنا ہے، اس کی ڈیفینیشن وغیرہ. ٹھیک ہے؟ اور اس کی جو مزید آگے تھوڑی سی ایکسپلینیشن ہے بإذن اللہ وہ سمجھیں گے ہم. باقی نیکسٹ کلاس میں ہم لوگ انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے بإذن اللہ تعالی. صفات الاصلیہ بیسیکلی یہ وہ صفات ہوتی ہیں جو حروف کا اصل یا لازمی حصہ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے؟ اور یہ کبھی بھی اس حرف سے جدا نہیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے؟ بلکہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہتی ہیں. صفات الاصلیہ کے بارے میں ہم لوگ پڑھ رہے ہیں کہ صفات الاصلیہ بیسیکلی یہ وہ صفات ہیں جو ہمیشہ اس حرف کے ساتھ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے؟ فار ایگزامپل ہمارے پاس ہے، بہت کامن سی ایگزامپل میں آپ لوگوں کو دوں گی. جیسے ہمارے پاس ہے الہمس کی ایگزامپل. الہمس کی ایگزامپل کیا ہے؟ الہمس کا معنی ہے پوشیدگی، چھپانا. یہ ہم لوگ انشاءاللہ ڈیپلی پڑھیں گے نیکسٹ کلاس میں بإذن اللہ تعالی. تو اس کا معنی کیا ہے؟ چھپانا. اور اس میں آتے ہیں لیٹرز فحثہ شخص سکت. تو سین میں کیا ہے؟ سین میں الہمس کی صفت ہے. تو ہم جب پڑھتے ہیں قل اعوذ برب الناس تو سین پر رکے تب بھی ہمارے پاس کیا ہے؟
صفہ موجود ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ صفت پر کبھی امپلیمنٹ ہوتی ہے اور کبھی نہیں ہوتی۔ مثلا ہمارے پاس نون ساکنہ کے رولز ہیں، ٹھیک ہے، تو نون ساکنہ کے رولز کیا پورے قرآن میں جہاں جہاں نون ساکن آتا ہے وہاں پر ہر جگہ اظہار ہو جاتا ہے؟ نہیں نا، رائٹ؟ تو سمجھنے کی بات یہاں پر یہ ہے، صرف اتنی ہے کہ صفات الاصلیہ یہ ہمارے پاس وہ صفات ہیں جو حروف سے کبھی بھی جدا نہیں ہوتی، کبھی بھی الگ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، جبکہ اس کے علاوہ ہمارے پاس صفات العرضیہ ہیں، یہ وہ صفات ہیں بیسیکلی جو حروف کے ساتھ ہر وقت نہیں رہتی، ٹھیک ہے، حروف کا مستقل حصہ نہیں ہوتی ہیں، کسی بھی لیٹر کے ساتھ ہمیشہ نہیں ہوتی ہیں، بلکہ کیا بعض اوقات حرف کے ساتھ ہوتی ہیں اینڈ سم ٹائمز نہیں موجود ہوتی۔ فار ایگزامپل ادغام، اظہار، اور ان دا سیم وے کسی بھی لیٹر کو ہیوی پڑھنا، لائٹ پڑھنا، ٹھیک ہے، کیا آپ ہر مرتبہ الف کو الف لیٹر کو ہیوی پڑھتے ہیں؟ نہیں، اگر الف سے پہلے سین آ جائے تو آپ اس کو لائٹ پڑھیں گے، لیکن اگر الف سے پہلے صاد آ جائے تو آپ اس کو ہیوی پڑھیں گے، رائٹ؟ تو صفات العرضیہ میں ہمارے پاس آ جاتے ہیں، ہمارے پاس ادغام آ جاتا ہے، اظہار آ جاتا ہے، اخفاء آ جاتا ہے، ان دا سیم وے مد آ جاتا ہے، رائٹ؟ تو یہ سب کیا ہیں؟ یہ سب صفات ہے کہ سم ٹائمز یہ امپلیمنٹ ہوتی ہیں، اس حرف کے ساتھ مل جاتی ہیں، ٹھیک ہے، نون ساکن۔ اب آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ جیسے فار ایگزامپل الف ہی لے لیا ہم نے، ٹھیک ہے، اب الف ہے لیٹر، تو اب آپ اس کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ پورے قرآن میں جہاں جہاں پر بھی الف ہے وہاں پر ہم اس کو ہیوی ہی پڑھیں گے، کیا ہم ایسے کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے، بیکوز سم ٹائمز یہ لائٹ پڑھا جاتا ہے، سم ٹائمز یہ ہیوی پڑھا جا سکتا ہے۔ ایسے ہی ہے نون ساکن ہے، کیا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ پورے قرآن میں جہاں جہاں نون ساکن آئے گا وہاں پر ہم نے اظہار کرنا ہے؟ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے، بیکوز سم ٹائمز اظہار ہوتا ہے، سم ٹائمز ادغام ہوتا ہے، سم ٹائمز نون ساکن کے ساتھ اقلاب کی صفت اٹیچ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اینڈ سم ٹائمز ہمارے پاس ادغام، ٹھیک ہے۔ سو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم کون سی آیت پر ہے اور نون ساکن کے بعد کون سا لیٹر ہے، ٹھیک ہے، آیت اتنی میٹر نہیں کرتی، بیسیکلی میٹر کرتا ہے وہ ورڈ کے نون ساکن کے بعد کون سا ورڈ ہے، اس کا پہلا لیٹر اگر اظہار کے لیٹرز میں سے ہوگا تو اظہار ہوگا، اخفاء کے لیٹرز میں سے ہوگا تو اخفاء ہوگا، با ہوگا تو اقلاب ہوگا، سو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس ورڈ پر۔ کلیئر؟ گیٹنگ مائی پوائنٹ؟ یہ جو صفات العرضیہ ہیں یہ عارضی طور پر کبھی اس لیٹر کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی آپ کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ نون ساکن کی صفت ہے اظہار، ادغام، اخفاء، ٹھیک ہے، کبھی اٹیچ ہوتی ہے اظہار کی صفت کہ نون ساکن کو ظاہر کر کے پڑھ جاتے ہیں، کبھی ہوتا ہے کہ اخفاء، ٹھیک ہے، تو کیونکہ یہ صفت کبھی کبھار اوکیشنلی ہم ان صفات کو کے ساتھ ہم اس لیٹر کو پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، ان صفات کے ساتھ ہم کبھی کبھی اس پرٹیکولر لیٹر کو پڑھتے ہیں، تو اسی وجہ سے یہ کیونکہ ٹیمپریری ہوتی ہیں، عارضی ہوتی ہیں، یہ ہر وقت نہیں موجود ہوتی ہیں اس لیٹر کے ساتھ، ٹھیک ہے، یہ کمپلسری نہیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، یہ پرماننٹ صفات نہیں ہیں۔ پرماننٹ صفات کون سی ہو سکتی ہیں؟ وہ انشاءاللہ ہم لوگ نیکسٹ اب پڑھیں گے باذن اللہ تعالی، لیکن فی الحال صفات عارضہ میں آئی ہوپ انشاءاللہ آپ لوگوں کا کنسپٹ کلیئر ہو رہا ہوگا باذن اللہ تعالی۔ سو آج کی کلاس میں ہم لوگ انشاءاللہ یہیں تک رکھتے ہیں۔ آج کی کلاس میں ہم لوگوں نے کیا کیا پڑھا ہے؟ ہم نے پڑھا ہے کہ صفات پلورل ہے، اس کا سنگولر ہے الصفہ، اینڈ اس کے معنی ہے ما قام بالشیء من المعانی، یعنی جو چیز وضاحت کی وجہ بنتی ہے، باعث بنتی ہے، اب اس کا تعلق سینسز سے بھی ہو سکتا ہے کہ وہ چیز وائٹ ہے، بلیک ہے، پنک ہے، یا پھر پوشیدہ معنوی میں جیسے علم ہے، عقل مندی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال الصفہ کے اصطلاحی معنی پر پھر ہم نے بات کی، ہم نے کہا بیسیکلی یہ حرف کے اظہار کا طریقہ ہے جب وہ اپنے مخرج سے ادا ہوتا ہے اور جو اسے دوسرے حروف سے فرق کرتی ہے،
رائٹ. پھر ہم لوگوں نے کہا صفات بیسیکلی میجر 2 ٹائپس میں اس کو ڈیوائڈ کیا ہوا ہے، صفات الاصلیہ اور صفات العرضیہ. تو اصلیہ میں ہم لوگوں نے پڑھا کہ یہ اصلی صفات ہوتی ہیں، بیسیکلی یہ پرماننٹ صفات ہوتی ہیں، یہ کبھی بھی اس حرف سے جدا نہیں ہوتی. فار ایگزامپل ہمس کی صفت ہے، ہمیشہ رہتی ہے، چاہے وہ سین لیٹر کہیں بھی آئے. پورے قرآن میں جہاں بھی سین آئے گا آپ کہہ سکتے ہیں آنکھیں بند کر کے کہ وہاں پر ہمس کی صفت آئے گی. اب یہ ہمس کیا ہے، اب جن کو پتہ ہے ڈیفینیٹلی وہ سمجھ گئے ہوں گے، لیکن جو اسٹوڈنٹس فرسٹ ٹائم یہ لیکچر اٹینڈ کریں ڈیفینیٹلی آپ لوگوں کو نہیں پتہ ہوگا. نیکسٹ لیکچر میں نے باذن اللہ تعالی الحمز اور الجہر کو ایکسپلین کرنا ہے. تو آپ لوگ صرف اتنا یاد رکھیں کہ یہ پرماننٹ صفات ہیں، لیکن جن کو پتہ ہے ان کا ڈیفینیٹلی کنسیپٹ مزید کلیئر ہو گیا، رائٹ؟ کہ آپ کو پتہ ہے کہ پورے قرآن میں جہاں جہاں سین آئے گا وہاں پر ہمس ہوگا، ٹھیک ہے؟ جہاں جہاں پر حمزہ لیٹر آئے گا وہاں پر جہر ہوگا. یہ پرماننٹ صفت ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ کبھی اس سے جدا ہوگی. جبکہ صفات العرضیہ وہ صفات ہے جو سم ٹائمز لیٹر کے ساتھ موجود ہوتی ہے. یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے نون ساکن پورے قرآن میں جہاں بھی آئے گا وہاں پر اظہار ہوگا. جہاں پر بھی پورے قرآن میں لیٹر را آئے گا وہاں پر ہم اس کو لائٹ پڑھیں گے، ہم اس کو ہیوی پڑھیں گے. آپ نہیں کہہ سکتے، بیکاز سم ٹائمس را کو ہیوی پڑھتے ہیں، سم ٹائمس لائٹ پڑھتے ہیں، سم ٹائمس لام کو ہیوی پڑھتے ہیں، سم ٹائمس لام کو ہم لوگ کیا پڑھتے ہیں، لائٹ پڑھتے ہیں، سم ٹائمس ہیوی پڑھتے ہیں، رائٹ؟ تو یہ سارا کنسیپٹ ہے باذن اللہ تعالی. ود دی پیسج آف ٹائم آپ کا کنسیپٹ مزید کلیئر ہوتا رہے گا. اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ وہ ہم استقامت نصیب فرمائے اور ہمارے علم و عمل میں مزید برکت دے، اور اپنی عظیم رحمت اور اپنے عظیم فضل و کرم سے ہماری ان کوششوں کو اپنی رحمت سے قبول فرمائے. آمین آمین. السلام علیکم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم